اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن سے وہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے، اور آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا، جس کا بڑا اہم عنوان ہے، ابھی وقت کے تقاضے کے تحت عنوان ہے کہ بچاؤ اس دیش کو، اس پیارے دیش کو، اس پیارے ملک کو ہمیں کیسے بچانا ہے، اور اسلام، قرآن، حدیث، نبی کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہے، اپنے اس دیش کو کیسے بچایا جائے، ظلم سے، آتنکواد سے، موب لنچنگ سے، نفرتوں سے، دنگے سے، فساد سے کیسے بچایا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر وائرل نیوز لائیو پر رات 9 بجے بہت ہی اہم بیان ہوگا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں اور اس بیان کو دیکھنے کی اپنے دوستوں کو بھی دعوت دے۔ آئندہ کل یعنی 18 اپریل کو رات 9 بجے وائرل نیوز لائیو پر بیان ہوگا لائیو۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت اسرائیل اور ایران کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبریں آ رہی کہ اسرائیل ایران پر پلٹ وار کے لیے بضد ہے۔ ایران کا توقف کے بغیر جواب دینے کا اعلان اسرائیل کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات دھماکہ خیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پوتن نے صدر رئیسی سے بھی اس معاملے کو لے کر بات چیت کی ہے۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد طہران نے یعنی ایران نے جوہری تنصیبات پر امکانی حملے کے بعد اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے سربراہ نے ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد تہران کی جوہری تنصیبات پر امکانی حملے سے متعلق اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بڑے میزائل اور ڈرون حملوں کے تناظر میں سیکورٹی تحفظات کی بنا پر اپنی جوہری تنصیبات کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اب یوں سمجھیے کہ تیسری عالمی جنگ، جس کا ذکر میں نے یوکرین اور
رشیا کے جنگ کے دوران کیا تھا، اب بالکل وہ حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی تیسری عالمی جنگ کی طرف، تھرڈ وار کی طرف دنیا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر پڑوسی ملک افغانستان سے آ رہی ہے کہ افغانستان میں شدید بارش کی وجہ سے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ افغانستان کے متعدد صوبوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہے۔ افغان حکام کے مطابق بارش اور سیلاب کے نتیجے میں راجدھانی کابل سمیت افغانستان کے کئی صوبوں میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ افغانستان حکام نے بتایا کہ مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اب 50 کے قریب ہو گئی ہے۔ افغان حکام کے مطابق بارش اور سیلاب کی وجہ سے 400 مویشی جانور بھی ہلاک ہوئے ہیں اور 700 ایکڑ زمین تباہ ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ 4 روز کے دوران بارش اور سیلاب سے 706 گھر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 1600 گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ غزہ کے حالات کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنکواد اب تک جاری ہے اور گزشتہ کل رفح میں ایک گھر پر اسرائیلی حملہ ہوا جس میں ایک معصوم چھوٹے سے بچے سمیت 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف پوری دنیا خاموش ہے۔ اسلامی ملک تو بے غیرت ہے، سعودی عرب سے لے کر ترکی، یہ تمام بے غیرتی اور بے شرمی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں یا پھر بزدلی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، اور ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ حملہ نہیں تھا۔ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، حالانکہ کچھ ایران نواز بڑے ناراض ہو رہے ہیں میری خبروں سے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا، اور ایران نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا مقصد فلسطینیوں کی مدد بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ رفح کے مغرب میں گزشتہ کل اسرائیلی آتنکوادیوں نے ایک گھر پر حملہ کیا جس میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے سمیت 4 فلسطینی شہید اور کئی فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں مسجد پر اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی شہید ہوا ہے۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت حانون میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے اسکول کا گھیراؤ کر لیا اور اسکول کے اطراف گولیوں اور دھماکے کی آوازیں سنائی دی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسکول میں سینکڑوں فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ادھر جو نابلس کا علاقہ ہے وہاں پر بھی اسرائیلی آتنکوادیوں کے درمیان اور مجاہدین کے درمیان تصادم ہوا جس میں 2 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ حماس نے، مجاہدین نے قیدیوں کی رہائی کے لیے مجوزہ معاہدے کی نئی جو تجاویز اسرائیل نے پیش کی ہے، مجاہدین نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ عمان سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ عمان میں بھی شدید بارش کے نتیجے میں سیلابی صورتحال عمان میں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ 17 افراد کے عمان میں بھی ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ عمان میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے 17 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عمان میں زیادہ تر اموات ریلے میں گاڑی بہ جانے سے ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمان میں گاڑی ریلے میں بہنے سے ہلاک افراد میں اسکول کے بچے بھی تھے۔ موسلا دھار بارش سے عمان کے شمال اور مشرق میں کئی علاقوں میں سیلاب آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمان میں حکام نے لوگوں کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر خارجہ سعودی عرب نے بھی بیان دیا ہے کہ پاک سعودی تعلقات کو مضبوط اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہیں پر
اردنی فضائیہ نے ممکنہ دراندازی کے خطرے کے پیش نظر فضائی نگرانی تیز کر دی ہے۔ آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے مشرق وسطی کی صورتحال کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی بھی کشیدگی کی وجہ سے اب مشرق وسطی میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے چائنا سے یہ کہا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال پر چائنا فعال کردار ادا کرے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال پر چین سے فعال اور اہم کردار ادا کرنے کی توقع ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے حوالے سے چین کے وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے فون پر رابطہ کیا اور دونوں کی گفتگو میں یہی بات ہوئی ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال پر فعال کردار ادا کیا جانا چاہیے۔ وہیں پر جو بائیڈن یعنی امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ خطے میں امریکی اور اتحادی ممالک کے مفادات کے تحفظ کے ہم پابند ہیں۔ یعنی امریکہ نے یہ کہا کہ پورے خطے میں جو بھی امریکہ اور ہمارے اتحادی ممالک ہیں ہم ان کے پوری طریقے سے تحفظ کے پابند ہیں۔ یعنی ہمارے کسی بھی اتحادی ملک کے ساتھ میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو امریکہ ہر طرح سے ہمارے اپنے اتحادی ملک کا ساتھ دے گا۔